آج عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے اور دیگر رہنماؤں سے جو ہے ملاقات کا دن ہے. مجھے لگتا ہے یہ سلمان اکرم راجہ کو آج روک لیں گے اور بیرسٹر گوہر کو جانے دیں گے, اور یہ پھر لڑائی ہو جانی ہے اس بات کی. سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور بیرسٹر گوہر علی خان, دونوں نے اپنی طرف سے نشتر برسائے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اندر جو ہے کل آپس میں یہ لوگ لڑ پڑے. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ عمران خان سے ملے تو وفاداری, کوئی اور ملے تو منظور نظر. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ہی لوگوں سے جو ہے وہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, بڑا اہم دن ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. دوبارہ ملاقاتوں کے حوالے سے کیا ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. پچھلی 2 دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں لڑائیاں بھی ہو گئی ہیں اس معاملے کے اوپر, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب کل رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, اور بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں گئے ہوئے تھے. دونوں نے اپنی طرف سے نشتر برسائے ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر تو عمران خان صاحب کے حوالے سے. آج منگل کا دن ہے. آج عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے اور دیگر رہنماؤں سے جو ہے ملاقات کا دن ہے. تو فہرست جو ہے وہ ایک ترتیب دے دی گئی ہے. اب ذہن میں رکھیے گا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پورا طریقہ کار جو ہے اسے تبدیل کر چکی ہے, اور اس نئے طریقہ کار کے تحت جو ہے اب انہوں نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. وہ 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بیسکلی فیصلہ کرے گی کہ جناب کس نے جانا ہے اور کس نے نہیں جانا ہے. تو اب جو یہ 5 رکنی کمیٹی نے جو لسٹ دی ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں جناب گوہر علی خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ دونوں ہی شامل ہیں, دونوں ہی ملنے کے لیے جا رہے ہیں. سلمان صفدر, نیاز اللہ نیازی, نعیم حیدر پنچوتا اور ظہیر عباس, یہ 6 نام جو ہے اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیے گئے ہیں. اور فیملی کا نام جو ہے وہ دیا نہیں جاتا. فیملی کی طرف سے جو ہے 3 بہنیں اور قاسم زمان خان, یہ 4 افراد جو ہیں ان کے نام. تو یہ ٹوٹل 10 افراد ہیں جنہوں نے اس مرتبہ جانا ہے. اب ذہن میں رکھیے کہ اب انہوں نے کچھ پالیسی اپنی تبدیل کی ہے. ایک تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر کوئی نہیں جا سکے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نہیں جائیں گے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے, یہ میں ویسے ہی اپنا ہنچ دے رہا ہوں, ایویں جنہوں کہتے ہیں نا چھٹی حص, مجھے لگتا ہے یہ سلمان اکرم راجہ کو کل روک لیں گے اور آج روک لیں گے اور بیرسٹر گوہر کو جانے دیں گے. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہو جانا ہے اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کو جانے دینا ہے, اور یہ پھر لڑائی ہو جانی ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے یہ اس طرح. تو ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے کل ٹویٹ بھی کیا, اور انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ بات کہی کہ دیکھا میں یہ کہتا تھا نا کہ یہ کسی فرد واحد کے پاس جو ہے یہ ذمہ داری نہیں ہے, یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو لگا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی فرد واحد کے پاس جو ہے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی, اور یہ جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ 5 افراد جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کل رات کو جب میرے شو میں آئے ہوئے تھے تو میں نے بیرسٹر علی ظفر کی ٹویٹ ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا جی یہ تو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بیرسٹر علی ظفر کو جو ہے نا غلط فہمی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. 3 لوگ, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے 3 لوگوں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور وہ 3 لوگ جو بھی فیصلہ کرتے تھے تو اس کے بعد یہ نام جو ہے میں آگے دے دیتا تھا کہ جناب یہ لوگ جو ہے جائیں گے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے نا, یہ نام دینے والا, یہ ابھی شروع ہوا ہے. یہ کوئی بہت پرانا ارینجمنٹ نہیں ہے. مطلب اس کو 2-3 ہفتے ہی ہوئے ہیں کہ کورٹ نے ان کو کہا تھا اور انہوں نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا, لیکن شروع سے کھٹائی کے اندر پڑ گیا یہ معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیرسٹر علی ظفر کو جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے 3 افراد تھے, اب 5 افراد ہو گئے ہیں, تو اچھی بات ہے. اور بھی افراد جو ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں تو وہ یہ فیصلہ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کو جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا, ٹمورو از آلسو دا ڈے فار دا میٹنگ آف دا فیملی ود عمران خان صاحب. علیمہ خانم, نورین خانم, عظما خانم اینڈ قاسم زمان خان ول انشاءاللہ میٹ ود خان صاحب. مریم ریاض وٹو, بشرا بی بی کی بہن, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اگر آج آپ کو ایک ملاقات کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے منرل ایکٹ کو اوکے کر دیا ہے تو نہ مانیں, کبھی نہ مانیں. جب تک خان صاحب جیل سے باہر نہ آئیں یہ ایکٹ پاس نہیں ہونا چاہیے, اس سے صرف خیبر پختونخوا کا بس نقصان ہوگا. تو یہ ان کی بہن نے کہا. اچھا, سلمان اکرم راجہ صاحب جو میرے ساتھ کل رات کو شو میں تھے تو میں نے ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا, میں نے کہا جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا کہ جی جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے تو تب تک جو ہے یہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا وہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ تو مطلب آپ کے پی کی گورنمنٹ کو آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں, آپ کے پاس تو کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ انہوں نے ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کہی ہے. اب مطلب اب میں کیا کہتا, میں سلمان اکرم راجہ صاحب ٹھیک ہے مطلب معصومیت کا اظہار کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح ہے, تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے.
تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ہاں البتہ میرا اگلا جو سٹیپ تھا وہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی سلمان صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو کچھ بھی علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی تو اس بل کو منظور نہ کیا جائے، انہوں نے کہا جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیٹیگوریکلی، انہوں نے کہا ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں، بلکہ ہماری پارٹی بھی جو یہی سمجھتی ہے کہ ہمیں تب تک جو ہے اس کو نہیں اپروو کرنا چاہیے جب تک وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا نہیں ہو جاتے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ انہوں نے مطلب یہ ایک گفتگو جو ہے انہوں نے کی ہے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں نے کل سوال کیا، میں نے کہا جی وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے جو ہے پوری کیمپین چلائی نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ، اور شہباز گل تو آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ تو ہر جگہ سے جو ہے وہ سارا کچھ کہا جاتا رہا. میں کہا جی ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں آ گئی ہیں، تو $4 بلین پہلی دفعہ کسی ایک مہینے میں جو ہے وہ کراس کر گئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی 2-3 ریزنز ہیں اس کی. انہوں نے کہا ایک تو ہم نے کوئی جم کے نہیں چلائی تھی ہے، اب وہ یہ بھی مطلب ظاہری بات ہے ان کی رائے ہے. انہوں نے کہا ہم نے کوئی جم کے ریمیٹنسز جو ہے وہ بند کرنے کے لیے ہم نے کہا ایویں ہم نے پولا جا کیا سی اچھا کر دو تاری مہربانی کر لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں کر دیتے تو چلو پھر بھی ستے. خیر اس طرح نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. بڑا ٹکا کے پش کیا، شہباز گل گلا پھٹ گیا اس کا بیچارے کا، وہ ٹویٹ کر کے ویلاگس کر کے کہ پیسے نہ بھیجنا. اگلے آنے پہلے تو بھی زیادہ پیسے بھیجتے ہیں. تو اس کے علاوہ ٹویٹس وغیرہ تو ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی شیئر کی تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی حکومتیں جو ہے نا وہ فگرز فج کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ $4 ارب نہ ہو. میں کہا جی آر یو سیئنگ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فج کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا ہوتا ہے، میں یہ کسی پہ ڈائریکٹلی دام نہیں لگا رہا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پیسے شاید اس لیے بھی بڑھ گئے ہیں کہ لوگ بڑی مشکلات میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ریکارڈ نمبر آف پاکستانی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، تو جتنے زیادہ باہر جائیں گے اتنے زیادہ پیسے بھیجیں گے، ظاہری بات. خیر مطلب یہی پالیٹکس ہے. اینڈ سلمان اکرم راجہ صاحب از اے پالیٹیشین اینڈ ہی نوز کہ میں نے چیز کی اینگلنگ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ 50% کا بھی ڈکلائن نہیں لا سکے. 50% کا دور کی بات، 10% کا 5% کا ڈکلائن نہیں آپ لا سکے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا. مطلب یہ تو اس طرح لگ رہا تھا کہ آپ کی جانب سے جب یہ تحریک چلائی گئی نا تو اگلے نے کہا اچھا جی اے لو پھر آئے جے، مطلب آئے جے غوری والا نہیں لیکن یہ پہے آئے جے. تو یہ والی صورتحال ہو گئی. خیر اچھا جی ابھی یہ رولا جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب والا اور یہ بیرسٹر گوہر والا، کہ ایک اور بھوچال آ گیا. تھوڑا سا میں نے اس کو پچھلے ویلاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا. ہوا یہ کہ پارلیمانی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اندر جو ہے کل آپس میں یہ لوگ لڑ پڑے. لڑائی کس بات کے اوپر ہوئی؟ وہ اس بات کے اوپر ہوئی کہ جی امریکی جو وفد آیا ہوا ہے وہ اونج تے سانوں ملتا نہیں پیا. ٹھیک ہے، ویسے تو ان کے ساتھ ملاقات ہو نہیں پا رہی 1-on-1، کیونکہ باہر والوں نے تو یہی تصور کیا تھا یا گورے جان گے جہاز انہوں نے لینڈ ہوتے نال ہی انہوں نے کہنا لے چلو ہمیں اڈیالہ جیل، وی وانٹ ٹو گو ٹو اڈیالہ جیل، اوپن دا ڈورز اینڈ وی وانٹ ٹو میٹ مسٹر عمران خان. تو وہ تو ہوا نہیں. تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دے ول میٹ عمر ایوب، بٹ وہ بھی نہیں ہوا. دے ول میٹ سلمان اکرم راجہ، وہ بھی نہیں ہوا. دے ول میٹ علیمہ خان، وہ بھی نہیں ہوا. تو ہوا یہ کہ جو امریکن ایمبیسی ہے اس کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس کے اندر مختلف طبقہ فکر سے افراد، جرنلسٹ، اینکرز، سیاستدان، سب کو بلایا گیا تھا. تو یہاں پہ یہ بات پتہ لگی کہ باقی سارے وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ عاطف خان صاحب گئے، وہاں پہ ڈاکٹر امجد صاحب ہیں وہ وہاں پہ گئے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن جو مین لیڈرشپ تھی مطلب شبلی فراز، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ گئے نہیں. تو پتہ یہ لگا کہ جب اس کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ یہ لگا کہ جی ان کو وہ انویٹیشن بھیجا گیا تھا ان کو، لیکن وہ انویٹیشن جو ہے وچوں کدھر گواچ گیا. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں ای میل ملی، ورنہ عام طور پہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکن ایمبیسی یا کانسولیٹ جو ہے وہ جب انویٹیشنز بھیجتے ہیں تو عام طور پہ وہ ای میل کے تھرو بھیجتے ہیں. مجھے بھی مختلف فنکشنز میں بلایا جا چکا ہے، وہ ای میل کے تھرو بھیجتے ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا صرف اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ وہ ایسی ای میل ہوتی ہے کہ جس کے اندر نا آپ نے ایکچولی جا کے کنفرم کرنا ہوتا ہے. آپ وہ اس میں آپ پریس کریں نا تو آپ کو ایک اور ویب سائٹ پہ لے کے جاتی ہے، وہ وہاں پہ کنفرم کرتے ہیں آپ کہ جی میں آ رہا ہوں یا میں نہیں آ رہا. اگر آپ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی آپ کی ڈیٹیلز آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی اپنا ذرا آئی ڈی کارڈ نمبر سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے آپ ذرا دے دیں، تاکہ آپ جب وہاں پہ پہنچیں تو وہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا دیں تاکہ آپ کو سیکورٹی پروٹوکال کے حوالے سے پرابلم نہ ہو. اگلوں کو پتہ ہو جی ایسے ہی بلایا، ہم نے خود بلایا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں انویٹیشن کتنے گیا، انویٹیشن گواچ گیا.
تو امریکی سائفر سانو لب جاتا ہے, امریکی انویٹیشن سانو نہیں لبدا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب اس کے اوپر لڑائی ہوگی. کچھ لوگوں کو شک ہے, کیونکہ آپس میں ویسے ہی 36 کا آنکڑا چل رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں, ان کو یہ شک ہے کہ جی یہ انویٹیشن دیا گیا تھا لیکن ہمارے پارٹی کے لوگوں نے جو ہے اس کو دبا دیا اور لوگ جو ہے وہ ملنے نہیں جا سکے. اب کتنا سنہری موقع تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ گوروں کے ساتھ ملاقات کرنی تھی, تو گورے نے ملاقات نہیں. گورا سانو بلا نہیں رہا, وہ ہم سے ویسے وہ ادھر ادھر جا رہا ہے, وہ آرمی چیف سے جا کے مل رہا ہے, وہ ہر جگہ جا کے مل رہا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف سے مل نہیں رہا. تو اس کے اوپر بھی ایک پھڈا جو ہے وہ کل پارلیمانی کمیٹی میں ہو گیا, پارلیمانی پارٹی کی, اس میں کہ جی یہ کیوں اس طرح ہوا ہے. اچھا جی, تو البتہ امریکی سفارت خانے کے ترجمان کی جانب سے جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلی ہیں کل کہ جی یہ جو کانگریسی وفد کے اعزاز میں جو تقریب منعقد ہوئی تھی اس میں سب کو بلایا گیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی بلایا تھا, اور یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کو بلایا نہیں گیا تھا یا ان کو اگنور کر دیا گیا تھا, ایسا نہیں. انہوں نے کہا ہم سب پولیٹیشنز کو بلایا, اور 2 ارکان قومی اسمبلی میں, پی ٹی آئی کے 2 ارکان قومی اسمبلی نے شرکت بھی کی, لیکن باقی اب نہیں آئے تو نہیں آئے, کی کریے. اب اس میں جو ہے وہ عاطف خان صاحب کا نام, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, فواد چودھری صاحب بھی پہنچ گیا. مجھے نہیں پتا کہ امریکی ایمبیسی نے اپنے کھاتے میں فواد چودھری کو پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا یا کیا لکھا ہوا تھا, لیکن فواد چودھری صاحب نے بھی جو ہے وہ یہ اٹینڈ کی ہے یہ جو تقریب تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ہے. وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے کل, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے کئی بار بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, نشان چھینے جانے اور مینڈیٹ چوری ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے. عمران خان نے 12 مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. عمران خان نے شبلی فراز, علیم گنڈاپور اور عمر یوب کو مذاکرات کا اختیار دیا, جبکہ محمود اچکزئی کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے بات چلانے کی ہدایت کی ہے, لیکن 26 نومبر کے بعد بنائی گئی کمیٹی بھی کوئی حل نہیں نکال سکی. اچھا, میں اس میں ایک اور چیز اپڈیٹ کر دوں, میں بتانا بھول گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں نے پوچھا جی اعظم سواتی صاحب جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اور کل بدھ ہے, انہوں نے بدھ کا کہا ہے کہ جی بدھ کو میری ملاقات ہونے جا رہی ہے, تو میں نے کہا جی اس میں آپ لوگوں کی آشیرواد اپروول شامل ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل رات کو کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ جو کچھ بھی اعظم سواتی صاحب کر رہے ہیں نا, یہ وہ جانے ان کا کام جانے, یعنی کہ یہ ان کا ایک پرسنل فیل ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری نہ پارٹی اس کے اندر انوالوڈ ہے, نہ ہم وہ, انہوں نے کہا وہ کر لیں اپنی طرف سے کوشش, ان کو کوئی رزلٹ اگر نکلا آتا تو نکلا آتا, لیکن ہمارا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے ساری چیز کے ساتھ. کیٹیگوریکلی انہوں نے بات کہی. تو یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب جو اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی عمران خان نے واضح کیا ہے کہ وہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ اپنے لیے نہیں بلکہ جمہوریت اور ایوان کی مضبوطی کے لیے بات چیت کے خواہش مند ہیں. ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے پہلا رابطہ علی امین گنڈاپور کے مرہون منت تھا, اب بھی علی امین گنڈاپور رابطے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک کی خاطر بات چیت ہونی چاہیے, لیکن فی الحال کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی. 26 نومبر سے قبل اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ضرور ہوا تھا, لیکن پریکٹیکلی مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے. اگر رابطہ جاری رہتا تو 2 سے 3 ماہ میں کوئی حل نکل سکتا تھا. اسٹیبلشمنٹ سے آخری ملاقات امن و امان کے حوالے سے ہوئی تھی, لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. سیاسی لوگوں کو پری کنڈیشنز نہیں رکھنی چاہیے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے میز پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. پی ٹی آئی نے پہلے دن سے 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا, اور عمران خان نے واضح کیا کہ اگر ان کے لوگوں نے کوئی غلطی کی تو وہ خود سامنے آئیں گے. آگے انہوں نے کہا جی عمران خان ریاست کی بات کرتے ہیں, کسی فرد واحد کی نہیں. خلائیں بڑھ رہی ہیں جو نہیں بڑھنی چاہیے, اور اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. رابطے کبھی نہیں ٹوٹنے چاہیے, لیکن فی الحال اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. رابطوں کی بحالی میں علی امین گنڈاپور سرگرم ہے, لیکن ان کے پاس خود کوئی مینڈیٹ نہیں کہ وہ براہ راست کسی سے رابطہ کریں. معدنیات کے بل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے اور اسے اتفاق رائے سے آگے بڑھایا جائے گا. کوئی حقوق یا مفادات وفاق کو نہیں دیے جائیں گے. امریکی سینیٹر سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی ذاتی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ای میل کا کارڈ موصول ہوا ہے. عاطف خان نے ایک دعوت پہ شرکت کی تھی, لیکن اسے سیاسی رنگ دینا درست نہیں. پی ٹی آئی میں کوئی گروپ بندی نہیں, لیکن اختلاف رائے ضرور ہے. عمران خان سے کمیونیکیشن گیپس مسائل کی ایک وجہ ہے. سلمان اکرم راجہ عمران خان سے ملیں تو وفاداری, انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ عمران خان سے ملیں تو وفاداری, کوئی اور ملے تو منظور نظر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علیمہ خان صرف اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں, اور بشرا بی بی نے کوئی میٹنگ ہولڈ نہیں کی. بشرا بی بی دھرنے میں عمران خان کی اہلیہ کے طور پہ موجود تھیں. عمران خان نے واضح کیا کہ وہ آخری شخص ہوں گے جو جیل سے نکلیں گے, اور وہ قانون کے مطابق رہائی چاہتے ہیں. تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں یہ ان کی رائے تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں مائنز اینڈ منرلز مجوزہ بل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ہی لوگوں سے جو ہے وہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سلسلے میں ایک بریفنگ کا اہتمام کیا گیا, جس میں اپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ جو صوبائی اسمبلی کے ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو بریفنگ دینی تھی. لیکن سٹارٹ میں ہی, تقریب کے شروع کے اندر ہی, بریفنگ کے سٹارٹ کے اندر ہی جو ہے وہ کافی ناراضگی ہو گئی, اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے وہاں سے کہ نہیں جی اس کو تو ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. تو تھنگز آر ناٹ لوکنگ ویری گڈ.
ان کے پی یہ جو مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کہاں آگے چلتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے تھوڑا سا ذرا ذکر کر لیں. ماہرنگ بلوچ جو ہیں ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کی رہائی کے حوالے سے یا جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ فیصلہ ابھی تک نہیں آیا ہے. تو ان کی بہن نادیہ بلوچ نے کل ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف عدالتی فیصلے کا اعلان جو جمعے کو متوقع تھا آج پھر ایک بار مؤخر کر دیا گیا. اس ملک میں عدالتیں ججز اور قانون طاقتور حلقوں کے اشاروں پر چلتے ہیں. انصاف کا نظام مکمل طور پر یرغمال بن چکا ہے. میری بہن جو کہ ایک پرامن مزاحمت کی علامت ہے جن کی جدوجہد کو عالمی سطح پر سراہا جا چکا ہے کو پہلے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا پھر 3 MPO جیسے کالے قانون کے تحت نظر بند کر دیا گیا. ہم نے اس سب کے باوجود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا قانون پر یقین رکھا مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس نظام سے امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں. بطور وکیل جب میں آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ قانون کس بے بسی سے طاقتوروں کی خدمت کر رہا ہے تو اندر ہی اندر ایک گہری اذیت محسوس ہوتی ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ آتا ہے یا نہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ میں اور کانسیکوینٹلی ڈان کے اندر چھپی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس میں دہشت گردوں نے جو ہتھیار استعمال کیے تھے یہ وہی ہتھیار ہیں جو امریکی افواج جو ہے افغانستان میں پیچھے چھوڑ گئی تھیں. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صنعت کار کوڈ کی بنائی ہوئی ایک M4A1 کاربائن رائفل جو ہے وہ حملے کی جگہ سے ملی ہے اور رائفل کے سیریل نمبر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افغانستان میں امریکی افواج کو بھیجے گئے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کا حصہ تھا جنہوں نے 2021 میں انخلا کے وقت اپنا زیادہ تر سامان جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ بہت سے ہتھیار سرحد پار سے پاکستان میں اسلحے کے بازاروں میں اور باغیوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح امریکہ کی ناکام جنگ کے سنگین نتائج طالبان کے ہاتھوں کابل کے زوال کے برسوں بعد بھی سامنے آ رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں جنگجو امریکی ہتھیاروں اور سامان سے لیس ہیں. دی واشنگٹن پوسٹ نے ہتھیاروں کے تاجروں اور سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا کہا کہ امریکی رائفلوں مشین گنوں اور نائٹ ویژن چشموں کا اصل مقصد افغانستان کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا تھا لیکن اب اس کا استعمال کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر گروپ حملے کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. گزشتہ سال خیبر پختونخوا میں رات کے وقت ہونے والے حملوں میں شدید زخمی ہونے والے اسپیشل فورسز کے 35 سالہ کانسٹیبل احمد حسین نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ دہشت گردوں کے پاس جدید ترین امریکی ساختہ ہتھیار ہیں وہ ہم دیکھ سکتے تھے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے. یعنی کہ ان کے پاس نائٹ ویژن گاگلز جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے پاس تھیں. انہوں نے کہا واشنگٹن پوسٹ نے مزید لکھا کہ مئی 2024 میں پاکستانی حکام نے دستاویزات تک رسائی دی جس کے تحت گرفتار یا ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے درجنوں امریکی ہتھیار برآمد ہوئے ہیں اور مہینوں کی انکوائریز کے بعد امریکی فوج اور پینٹاگون نے دی پوسٹ کو تصدیق کی کہ صحافیوں کو دکھائے گئے ہتھیاروں میں سے 63 امریکی حکومت نے افغان نیشنل فورسز کو فراہم کیے تھے جن میں زیادہ تر ہتھیار M16 رائفلز کے ساتھ ساتھ جدید M4 کاربائن شامل تھے. پاکستانی حکام نے PVS-14 نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی دکھائیں جو امریکی فوج کے ذریعے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی تھیں تاہم واشنگٹن پوسٹ آزادانہ طور پر ان کے سابق امریکی حکومت کی ملکیت کے طور پہ تصدیق نہیں کر سکتی. واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پاکستانی حکام نے مبینہ طور پر حملہ آوروں کے زیر استعمال 3 امریکی رائفلوں کے سیریل نمبر فراہم کیے. اخبار نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت حاصل کردہ ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ کم از کم 2 امریکی اسٹاک سے آئے تھے اور افغان فورسز کو فراہم کیے گئے تھے. واشنگٹن پوسٹ نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر طالبان فوجی ساز و سامان واپس نہیں کرتے تو افغانستان کے لیے معطل کردہ امداد کو مستقل طور پر روک دیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری میں پہلے کابینہ اجلاس کے دوران کہا تھا کہ ہم نے اربوں ڈالرز مالیت کا سامان چھوڑ دیا تمام جدید ترین چیزیں مجھے لگتا ہے ہمیں سامان واپس ملنا چاہیے. اخبار کے مطابق ان کے تبصروں نے اسلام آباد میں امید کو پھر سے جگایا ہے کہ امریکہ اپنے فوجی سامان کے جواب میں مزید فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھے گا. تاہم زیادہ تر کا خیال ہے کہ غیر قانونی اسلحے کے بہاؤ کو روکنے میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ امریکی کانگریس مین ہے جو ولسن. اب یہ جو ولسن جو ہے یہ وہی ہے جو بیسکلی آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ بل لے کر آ رہا ہے. اس نے سبمٹ کر دیا ہے ابھی اس کے اوپر ووٹنگ ہونا باقی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امیدیں ہیں اس سے. یہاں پہ بیٹھ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو جو ہے اس سے دور رکھا جائے لیکن باہر والے جڑے بیٹھے نا شہباز گل اینڈ وہ ساری آئٹمز جو ہیں وہ اس کو جو ہے پیچھے سے کافی حد تک سپورٹ کر رہی ہیں. اب میں پہلے بھی اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان تمام یہ جو لوگوں کی اگر آپ نے وہ نکالنی ہے نا بیک گراؤنڈ نکالنا ہے اسرائیل کے اوپر جا کے جو ہے نا ان کی دل جان جگر سب کچھ تیرے نام کیا ہے یہ اسرائیل کی طرف چلا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کی تمام تر سپورٹ جو ہے
وہ پی ٹی آئی کے لیے جاگتی ہے. میں قطعی طور پہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں پیش کر رہا, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ دس از دا سچویشن. تو غزہ میں جاری قتل عام کے باوجود اسرائیل کی حمایت کے اوپر جو ہے اسی امریکی کانگریس مین جو ولسن کو جو ہے بڑی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا, بڑے سخت سوالات کا جو ہے وہ اس نے سامنا کیا. جو ولسن سے انسانی حقوق کے کارکنوں نے غزہ اور مغربی کنارے میں بچوں کے بڑے پیمانے پر قتل سے متعلق سوالات کیے, تو وہ ایک ہی بات دہراتا رہا کہ حماس انسانوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا ہے. جو ولسن سے پوچھا گیا کہ آپ ان بچوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو غزہ میں ہر روز مر رہے ہیں, اس پر جو ولسن نے کہا کہ حماس انسانی ڈھال کے طور پہ انہیں استعمال کرتا ہے. نمائندے نے پوچھا کہ کیا آپ کو بچوں سے ذرا بھی ہمدردی ہے؟ ڈاکٹروں نے ہمیں بچوں کے سروں میں سنائپر کے نشان دکھائے ہیں, کیا یہ حماس کا قصور ہے؟ سنائپر جو ہے وہ مطلب ڈھال چال کا اس سے نہیں ہو سکتا, وہ بڑے طریقے سے ایم کر کے جو ہے وہ گولی ماری جاتی ہے. تو بچوں کو گولیاں ماری گئی ہیں سنائپرز کی جانب, اسرائیلی سنائپرز کی جانب سے. تو اس کا وہی جواب تھا, نہیں یہ حماس جو ہے نا وہ ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا ہے. تو ایک نمائندے نے کہا کہ مغربی کنارے میں ایک 14 سالہ امریکی فلسطینی کا قتل بھی کیا ہے, حماس کی غلطی تھی. اس پہ امریکی رکن کانگریس نے وہی جواب دیا کہ حماس جو ہے وہ انسانی ڈھال کے طور پہ ان کو استعمال کرتا ہے. تو یہ ہیں جناب جو ولسن صاحب, جو ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کے خلاف جو ہے وہ ایک بل لانا چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.